غسل کے بارے میں وہ تمام ضروری باتیں اس ویڈیو میں جانیں گے جو مرد و عورت پر سیکھنا ضروری ہیں. بالکل آسان انداز سے بتاؤں گا, ایک ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سب سے پہلے مرد پر غسل کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے, عورت پر غسل کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے. اسی طرح ہم غسل کی نیت کرنے کا طریقہ کہ غسل کی مرد نے نیت کس طرح کرنی ہے, عورت نے نیت کس طرح کرنی ہے, غسل کی دعا کون سی ہے, غسل سے پہلے یا اس کے درمیان میں اگر کوئی پڑھنی ہے یا اینڈ پہ غسل کرنے کے بعد کوئی دعا پڑھنی ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل جانیں گے. اور ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ مرد اور عورت کے غسل میں کون کون سی چیز کا فرق ہے, کیا فرق ہے مرد اور عورت کے غسل کے درمیان. اسی طرح ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ غسل کا مکمل سنت طریقہ شروع سے لے کر اینڈ تک یہ ہے کیا, سارا مکمل غسل سیکھیں گے. اور ساتھ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ غسل کس کس چیز سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح بعض لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ واش روم میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ٹوائلٹ میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, مطلب ویسے ایک فرضی بات ہے, یا شاور کے ساتھ کر سکتے نہیں کر سکتے, بالٹی میں پانی لے کر, ٹب میں پانی لے کر, کسی دریا میں یا نہر میں یا کسی ایسی جگہ پہ غسل کر سکتے ہیں. مکمل یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھنی ہے کہ مرد پر اور عورت پر غسل کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. مرد پر غسل فرض ہونے کے اسباب مختلف ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر اس کو سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا. اگر سوتے ہوئے مرد کو احتلام والا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیل آپ اس طرح سمجھ لیں, مثال کے طور پر صبح کے وقت مرد اٹھا ہے اور اٹھ کر اس نے دیکھا تو اس کے کپڑوں پر نشان اس طرح کے لگے ہوئے تھے یا پھر بدن پر نشان لگے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ کچھ چیز شرمگاہ سے خارج ہوئی ہے, کپڑوں پر نشان دیکھ کے اس کو پتہ چلا تو اس پر غسل فرض ہوگا, اگرچہ اس کو احتلام ہونا یاد تھا یا نہیں تھا. دونوں صورتوں میں, مثال کے طور پر اس نے نماز بھی پڑھ لی ہے یا بعد میں دن کے وقت اس کو پتہ چلا کہ کپڑوں پر تو کوئی چیز یا کوئی نجاست اس طرح کی لگی ہوئی ہے, تب بھی اس پر غسل فرض ہوگا. اگر صبح اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز نہیں ہوئی, اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ احتلام ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا. اس میں ساتھ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ احتلام والا معاملہ عورتوں کو بھی پیش آ سکتا ہے. ہاں, بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا, لیکن بعض عورتوں کو یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے, تو عورتوں کو بھی اگر احتلام والا معاملہ پیش آ جائے تو ان پر بھی غسل کرنا فرض ہوگا. باقی عورتوں کی میں ڈیٹیل الگ سے بیان کرتا ہوں آگے چل کے. ایک چیز یہ ہو گئی کہ مردوں کو احتلام والا معاملہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہوگا. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے خود کے اوپر اپنے آپ پر غسل فرض کیا, یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے والا معاملہ اگر اس نے کیا, جس کو مشتزنی بولتے ہیں, مشتزنی والا اگر معاملہ کیا تو ایسی صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری چیز میں یہ سمجھ لیں کہ مرد و عورت کا باہمی تعلق قائم کرنا, ہم بستری والا معاملہ کرنا, تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد پر بھی اور عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا. اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ مرد اور عورت کی باہم شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے. مثال کے طور پر وہ ان کے مثال کے طور پر مکمل ہم بستری والا معاملہ نہیں ہوا, یعنی اینڈ تک اخیر تک سارا معاملہ نہیں ہوا, لیکن دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی تھی, صرف اتنا بھی ہوا تھا, تو تب بھی دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی نارمل اس کا یہ سمجھ لیں کہ باہمی تعلق قائم کرنا, ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد پر بھی غسل فرض ہوگا, عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا. اسی طرح آپ اس کو لے لیں, مثال کے طور پر چلو یہ مرد والے اسباب ہو گئے کہ اس پر اس وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے. عورتوں والے اسباب لے لیں. عورتوں والے اسباب میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد پر جس طرح فرض ہو جاتا ہے اسی طرح عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر کسی عورت نے جان بوجھ کے خود اپنے اوپر غسل فرض کر لیا تو تب بھی اس پر غسل فرض ہوگا, جس طرح مردوں والا میں نے معاملہ بتایا. تو یہ بھی محتاط لفظوں میں اس کو سمجھ لیں کہ عورت نے بھی اگر اس طرح کا معاملہ کیا تو اس پر بھی غسل فرض ہوگا. آگے چلیں تو حیض والا معاملہ, پیریڈز والا معاملہ, جب عورت کے وہ پیریڈز والے حیض والے دن کمپلیٹ ہوں گے, مکمل ہوں گے, تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا. اسی طرح نفاس والا معاملہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون والا معاملہ عورت کو پیش آتا ہے, تو اس کے اختتام پر, یعنی وہ جب دن پورے ہوں گے تو اس پر بھی عورت پر غسل فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ احتلام والا معاملہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ عورتوں کو بھی پیش آ سکتا ہے, لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں بعض عورتوں کو لیکوریا والا معاملہ ہوتا ہے, تو لیکوریا کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا. اس پر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے علیحدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, تو یہاں پر صرف وہ اسباب ذکر کرنا مقصد ہے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے مرد پر یا عورت پر. ٹھیک ہے. تو یہ مرد اور عورت کے یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. احتلام والا معاملہ ہو گیا, ہم بستری والا معاملہ ہو گیا, عورت کے لیے پیریڈز والا معاملہ ہو گیا, نفاس والا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون والا معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور خود اپنے آپ پر غسل فرض کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات اس میں یہ لے لیں آپ، مثال کے طور پر ہم نے غسل کرنا ہے تو اب ہم غسل کی نیت کس طرح کریں گے؟ اچھا، غسل کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کی نیت آپ نے یوں کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا غسل کرنے لگے ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے یا طہارت کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگے ہوں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ غسل کی نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے غسل کی نیت نہیں کی تو اس کا غسل پھر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ بولیں گے کہ اس کو غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ غسل کرنے کا ثواب اس کو تب ملے گا جب وہ غسل کی نیت کرے گا یا کرے گی، تو اس کو پھر غسل کرنے کا، پاکی حاصل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کے لیے، پاک ہونے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، یہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو، یہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے اگرچہ آپ کچھ بھی نہ بولیں، کچھ بھی نہ دہرائیں، کوئی لفظ بھی نہ بولیں، صرف یہ دل میں آپ کے ارادہ ہو، اور یہ اکثر ہوتا ہے ارادہ، ٹھیک ہے؟ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی صرف ہو جائے۔ تو یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو تو یہی آپ کی غسل کی نیت ہے، نیت آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور مین غسل کے 3 فرض ہے، اس پر ہم آگے مکمل طریقے پر آتے ہیں کہ غسل کا طریقہ ہم نے کس طرح مکمل شروع سے لے کر آخر تک۔ غسل کی دعا کے بارے میں سن لیں۔ اچھا، غسل کی دعا کون سی پڑھنی ہے، پہلے یا درمیان میں یا اینڈ پہ غسل کی کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ غسل کے لیے کوئی مخصوص خاص دعا نہیں ہے۔ بعض لوگ جس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غسل کی دعا کون سی ہے، اس کے بغیر پاک نہیں ہوتا بندہ، تو غسل سے پہلے یا غسل کے درمیان میں یا غسل کے اینڈ پہ کوئی بھی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ واش روم میں جا رہے ہیں یا غسل خانے میں جا رہے ہیں غسل کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ نے ویسے ہی کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ خاموش رہنا ہے، اور جس معاملے کے لیے غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر صرف وہ معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ پہلے کوئی دعا پڑھنا ضروری ہے، نہ درمیان میں کوئی دعا پڑھنا ضروری ہے، نہ ہی اینڈ پہ کوئی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، غسل کرنے کے بعد آپ واش روم سے باہر آ گئے تو اس کے بعد آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ اور واش روم سے باہر پہلے، غسل کرنے سے پہلے بھی آپ اگر کوئی ورد وظیفہ کرنا چاہیں، کوئی دعا پڑھنا چاہیں، یا واش روم میں جانے سے پہلے واش روم میں جانے کی دعا پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن غسل کے حوالے سے ایسی کوئی دعا لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ نے نہ پڑھی تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہو گئی۔ اب ہم نے مرد اور عورت کے غسل میں فرق کیا ہے یہ جاننا ہے۔ اچھا، مرد اور عورت کے غسل میں بنیادی طور پر کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد کے لیے غسل کے 3 فرض ادا کرنا ضروری ہیں، اسی طرح عورت کے لیے بھی غسل کے 3 فرض ادا کرنا ضروری ہیں۔ اور اب طریقہ بھی سمجھ لیتے ہیں، غسل کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ مکمل طریقہ مرد اور عورت کے لیے بالکل سیم ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا اچھے طریقے سے، اس کے بعد استنجا کر لیں۔ اگر جسم پر کسی جگہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو دھو لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو کر لیں، یعنی کہ کلی کر لیں اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد مکمل چہرہ دھوئیں، دونوں بازوؤں کو دھوئیں کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کریں، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو لیں، ٹھیک ہے؟ آپ جس جگہ پر، جیسے آج کل ہمارے واش روم ہوتے ہیں وہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوتا، نیچے ساتھ ساتھ جاتا رہتا ہے، اس وجہ سے آپ پاؤں بھی ساتھ دھو لیں، یعنی مکمل اینڈ تک آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اب جب آپ نے یہاں تک اتنا وضو کر لیا تو اس میں 2 فرض آپ کے ادا ہو گئے ہیں، جو غسل کے 2 بنیادی فرض ہیں، کلی کرنا اچھے طریقے سے، ناک میں پانی ڈالنا، یہ غسل کے پہلے 2 فرض ہیں۔ تو جب آپ نے یہاں تک وضو والا معاملہ کمپلیٹ کر لیا تو آپ کے 2 فرض تو یہاں تک پہلے ہی ادا ہو گئے۔ اب آپ نے 3 بار دائیں کندھے پہ پانی بہانا ہے اور 3 بار آپ نے بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بدن پر پانی بہا لینا ہے، اور یہی غسل کا تیسرا فرض ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ 3 فرض آپ کے اس طرح ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ مثال کے طور پر کوئی صابن یوز کرنا چاہیں، شیمپو یوز کرنا چاہیں، یا پاکی کے لیے، بدن کے لیے کوئی اور چیز استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 بار پانی بہا لیں، 3 بار، 4 بار، 5 بار، جتنی بار مرضی بدن پہ پانی بہا لیں، یہ غسل اس طرح آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم یہی طریقہ ہے۔ اور ایک بات میں نے یہ ذکر کرنی تھی، کہاں کر سکتے ہیں، کس کس چیز سے؟ شاور کے ساتھ آپ غسل کریں، یہ غسل کے فرض ادا ہونے چاہیے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ ٹوائلٹ والی جگہ پر کریں، آپ نے اپنے بدن کو ناپاکی سے بچانا ہے، اصل میں پاکی حاصل کرنے کے لیے گئے نا، تو یہ فرض آپ نے وہاں پر اچھے طریقے سے ادا کر لینا، غسل آپ کا ہو جائے گا۔ واش روم میں کر لیں، کپڑے دھونے والی جگہ پہ کر لیں، برتن دھونے والی جگہ پہ کر لیں، صحن میں بیٹھ کے کر لیں، کمرے میں بیٹھ کے کر لیں، نہر پہ بیٹھ کے کر لیں، دریا پہ بیٹھ کے کر لیں، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی آپ نے غسل کرنا ہے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ خیال آپ نے اس چیز کا رکھنا ہے کہ غسل کے ان 3 فرضوں کو آپ نے لازمی طور پر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادا آپ نے کر لیا، تو آپ جس چیز سے بھی کر رہے ہیں، شاور سے کر رہے ہیں، بالٹی سے کر رہے ہیں، ٹب سے کر رہے ہیں، نہر میں کر رہے ہیں، جس چیز سے پائپ لگا کے کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ کر رہے ہیں، چھوٹے برتن سے، بڑے برتن سے، غسل آپ کا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. اور ایک بات آپ اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر بعض لوگ جس طرح بولتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ پانی میں لگ گیا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے, استعمال شدہ پانی ہو جاتا ہے, تو اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ بغیر دھلا ہوا ہاتھ آپ نے بالٹی یا ٹب کے اندر نہیں ڈالنا. اگر آپ بالٹی یا ٹب میں پانی لے کر غسل کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک برتن رکھا ہوا ہے, بڑا سا بالٹی یا ٹب رکھا ہوا ہے یا ایک بڑا برتن رکھا ہوا ہے, اس میں پانی لے کر آپ غسل کر رہے ہیں, تو آپ نے اس میں ہاتھ نہیں لگانا بغیر دھلا ہوا. اگر لگانے کی ضرورت بھی ہے تو آپ پانی پہلے برتن سے لیں اور ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں, پھر آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو لگا لیں. ورنہ برتن میں, چھوٹے برتن میں پانی لے کے آپ سارے بدن پہ پانی بہائیں تاکہ آپ کے استعمال شدہ پانی کے قطرے اس کے اندر نہ گریں یا استعمال شدہ پانی وہ نہ بنے. ٹھیک ہے, قطروں سے بھی اس کو بچا کے رکھیں اور ویسے بھی اس کو ہاتھ ٹچ نہیں کرنا. اور قطرے اگر بالفرض, ایک تو ہے ہاتھ لگا دیا پھر تو سارا پانی استعمال شدہ ہو جائے گا, ایک یہ ہے کہ آپ نے بدن پر پانی ڈالا اور بدن سے لگ کر قطرے اس کے اندر گر گئے, تو ایسی صورت میں پھر وہ پانی جو ہوگا, کیونکہ زیادہ پانی اس بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر صحیح موجود ہے اور قطرے جو اس کے اندر گئے ہیں وہ چند قطرے ہیں استعمال شدہ پانی کے, اور استعمال شدہ پانی کے قطرے ناپاک نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے اس پانی کے ساتھ پھر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر ناپاکی کا ایک بھی قطرہ گر گیا تو پھر آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے. تو یہ تھی غسل کے بارے میں چند باتیں. امید کرتا ہوں کہ کافی فائدہ آپ کو حاصل ہوا ہوگا. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.